بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رخصت۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ طے کیا کہ حجاز کو خیر آباد کہہ کر عراق چلے جائیں۔ رات کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرکز مطہر پر حاضر ہوئے تاکہ اپنے جسد سے رخصت ہو لیں۔ جب آپ مزار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک نور نکلتا ہے اور پھر اپنی جگہ لوٹ جاتا ہے۔ بعد والی رات میں امام حسین علیہ السلام پھر حرم نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تشریف لائے، نماز ادا کی، سجدے کو اتنا طول دیا کہ میں خنودگی طاری ہو گئی۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ علیہ السلام کی پیشانی کو بوسہ دیا اور فرمایا، میرے باپ تم پر قربان جائیں، میں تمہیں ان لوگوں کے بیچ اپنے خون میں آگشتہ دیکھ رہا ہوں کہ جو میری شفاعت کی امید رکھتے ہیں، لیکن انہیں میری شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ بیٹا، تم ان قریب اپنے والدین اور بھائی کے پاس پہنچو گے، وہ تمہارے دیدار کے مشتاق ہیں، اور خدا نے بہشت میں جو مقام تمہارے لیے معین کیا ہے وہ شہادت کے بغیر نہیں مل سکے گا۔ اسی وقت روتے ہوئے بیدار ہوئے، گھر آئے، خاندان والوں اور عزیزوں کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ والدہ اور بھائی سے رخصت۔ امام حسین علیہ السلام رات کی تاریکی میں اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر آئے اور قبر کے تفصیل پاس کھڑے ہوئے اور اپنی والدہ کی فداکاریوں، شفقتوں اور عظمتوں کو یاد کیا، اور آخری بار روتے ہوئے والدہ سے رخصت ہوئے۔ پھر اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام کے مزار پر گئے، قبر سے لپٹ گئے اور غم فاندہ ہو کے ساتھ واپس گھر لوٹے۔ محمد بن حنفیہ کو وصیت۔ روانگی سے قبل امام حسین علیہ السلام نے وصیت کے عنوان سے ایک خط لکھا۔ اس میں لکھا، یہ وہ چیز ہے کہ جس کی امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو وصیت کی ہے۔ بے شک حسین علیہ السلام گواہی دیتا ہے کہ خدا ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد اس کے بندے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خدا کی طرف سے حق لائے ہیں، جنت و جہنم حق ہیں، قیامت ضرور آئے گی اور خدائے متعال مردوں کو زندہ کرے گا۔ اما بعد، میں فتنہ و فساد برپا کرنے یا اپنی شہرت کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، بلکہ میں تو اپنے جد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے امور کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ میں نے نیکیوں کا حکم دینے، برائیوں سے روکنے اور اپنے جد والد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کرنے کا ارادہ کر لیا ہے۔ اگر حق کی طرف دعوت کو کوئی قبول کرے گا تو خدا حق قبول کرنے کے لیے زیادہ سزاوار ہے، اور اگر کسی نے اسے قبول نہ کیا تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ خدا میرے اور اس جماعت کے درمیان فیصلہ کرے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ بھائی، یہ تمہارے لیے میری وصیت ہے۔ توفیق صرف خدا کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ میں اس پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف انابت کرتا ہوں۔ اس کے بعد خط ختم کر کے مہر لگائی اور اپنے بھائی محمد بن حنفیہ کو دے دیا۔